أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقال إني ذاهب إلى ربي سيهدين رب هب لي من الصالحين فبشرناه بغلام حليم فلما بلغ معه السعي قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى قال يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين فلما أسلما وتله للجبين وناديناه أن يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا إنا كذلك نجزي المحسنين إن هذا لهو البلاء المبين وفديناه بذبح عظيم وتركنا عليه في الآخرين سلام على إبراهيم كذلك نجزي المحسنين إنه من عبادنا المؤمنين وبشرناه بإسحاق نبيا من الصالحين وباركنا عليه وعلى إسحاق ومن ذريتهما محسن وظالم لنفسه مبين صدق اللہ علیہ. اور ابراہیم نے کہا بے شک میں اپنے رب کی طرف جاتا ہوں، یقیناً وہ میری رہنمائی فرمائے گا. اے میرے رب مجھے بیٹا عطا فرما جو صالحین میں سے ہو. چنانچہ ہم نے اسے بہت حلم والے لڑکے کی بشارت دی، بردبار لڑکے کی بشارت دی. پھر جب وہ لڑکا اس کے ساتھ دوڑنے بھاگنے کی عمر کو پہنچا تو ابراہیم نے کہا اے میرے پیارے بیٹے، بے شک میں خواب میں دیکھتا ہوں کہ میں تجھے یقیناً ذبح کر رہا ہوں. اب تو دیکھ تیری کیا رائے ہے؟ بیٹے نے کہا ابا جان، جو آپ کو حکم دیا گیا ہے کر گزریے، اگر اللہ نے چاہا تو عنقریب آپ مجھے صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے. پھر جب دونوں ہمارے مطیع فرمان ہو گئے اور باپ نے بیٹے کو پیشانی کے ایک جانب لٹا دیا اور ہم نے پکارا اے ابراہیم، تو نے اپنا خواب یقیناً سچ کر دکھایا. بے شک ہم نیکوکاروں کو اسی طرح بدلہ دیتے ہیں. بلا شبہ یہ تو کھلی آزمائش ہی ہے. ہم نے اس کے بدلے میں ایک عظیم قربانی دے کر فدیے میں بچے کو چھڑا لیا اور ہم نے اس کو بعد کے آنے والے لوگوں میں باقی رکھا. سلام ہو ابراہیم پر، ہم نیکوکاروں کو اسی طرح جزا دیتے ہیں. بے شک وہ ہمارے مومن بندوں میں سے تھا. اور ہم نے ابراہیم کو اس کے بعد اسحاق کی بشارت دی جو صالح لوگوں میں سے نبی ہوگا، اور ہم نے اس پر اور اسحاق پر برکت نازل کی، اور ان دونوں کی اولاد میں سے اب کوئی نیکی کرنے والا ہے اور کوئی اپنے آپ پر کھلا ظلم ڈھانے والا ہے. یہ سورہ صافات ہے اور اس کی آیتیں ہیں. یہ مکہ میں نازل ہوئی ہیں. ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کے بہت سے واقعات قرآن مجید میں آئے ہیں. اس میں سے یہ اہم واقعہ ہے جو بیٹے کی قربانی سے متعلق ہے. فرمایا اللہ تعالیٰ نے کہ جب ابراہیم علیہ السلام قوم، قبیلے، باپ، خاندان اور بادشاہ سب کو دعوت دیے، اپنی دعوت کو ثابت کرنے کے لیے بتوں کو توڑ دیے. قوم کی طرف سے بہت ان کی آزمائش ہوئی، آگ میں پھینکے گئے، بادشاہ سے مباحثہ ہوا، پھر ان کو ملک بدل کر دیا گیا، شہر چھوڑنے کا مجبور ہوئے، ملک چھوڑنے کا مجبور ہوئے. جب نکل رہے تھے تو انہوں نے یہ دعا مانگی اپنے رب کی طرف میں جاتا ہوں، وہی میری رہنمائی فرمائے گا. یہ مستقل ہجرت تھی جو ابراہیم علیہ السلام نے کی. ابراہیم علیہ السلام نے اسلام کے تمام احکام پر عمل کیا سوائے قتال کے حکم کے. اس وقت تک غالباً قتال کا حکم نہیں آیا تھا. اللہ کے یہ پیغمبر اللہ تعالیٰ کی عبادت کیے، اللہ تعالیٰ کی دعا کیے، قربانی کیے، ہجرت کیے، دعوت دیے، مصیبتیں برداشت کیے، صبر کیے، استقامت کا مظاہرہ کیے، ہر چیز کو قربان کیے، ہر آزمائش میں کھڑے اترے. اس طرح سے تمام اللہ تعالیٰ کی آزمائشوں میں پورے اترے. اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کے بارے میں سورہ بقرہ میں فرمایا وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ.
ابراہیم کو اس کے رب نے چند باتوں میں آزمایا تو اس میں پورے اتر گئے. قال انی جاعلک للناس اماما، تب اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ میں تمہیں تمام دنیا کے لوگوں کا پیشوا امام بناتا ہوں. تو معلوم یہ ہوا کہ ابراہیم علیہ السلام غیر معمولی اللہ تعالیٰ کے احکام پر عمل کرنے والے، اس سے محبت کرنے والے، اس کی اطاعت کرنے والے، اس کی عبادت کرنے والے، اس کی دین کی دعوت دینے والے، اس دعوت کے نتیجے میں پہنچنے والے مصیبتوں کو برداشت کرنے والے پیغمبر ہیں. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنا خلیل کہا ہے. واتخذ اللہ ابراہیم خلیلا، اللہ نے ابراہیم کو اپنا دوست بنا دیا. یہ مقام کسی کو نہیں دیا اللہ تعالیٰ. بے شک محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے حبیب بنایا. تمام پیغمبروں سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہونے کی وجہ سے، اللہ تعالیٰ کے حبیب ہونے کی وجہ سے افضل ہیں. اور قرآن نے اگرچہ کہ پیغمبروں میں ایک دوسرے کو فضیلت دینے سے، ہم کو ایک دوسرے کو بڑھانے چڑھانے سے منع کیا ہے، مگر اللہ تعالیٰ نے بعض پیغمبروں کو بعض پہ خصوصیات دی ہیں. تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض، یہ پیغمبر ہیں جن میں بعض کو بعض پر ہم نے فضیلت دی ہے. ہم نے انسان نہیں، اللہ نے فضیلت دی. تو ابراہیم علیہ السلام خاص صفات رکھتے تھے، تو ہجرت انہوں نے کی. ربی حب لی من الصالحین، بڑھاپے میں دعا مانگی، اللہ مجھے صالحوں میں سے عطا فرما. فبشرناہ بغلام حلیم، ہم نے ان کو بردبار لڑکے کی بشارت دی، اور اس لڑکے کے ساتھ ایک آزمائش کے لے جا کے ویران چٹیل میدان میں چھوڑنے کا حکم دیا. جہاں آج کعبے کو بستی ہے، مکے کی بستی ہے، وہ بستی اس وقت نہیں تھی جب اسماعیل علیہ السلام پیدا ہوئے. اللہ کے حکم سے لے جا کر اسماعیل علیہ السلام کو اور ان کی والدہ کو ابراہیم علیہ السلام نے چھوڑ دیا تھا وہاں پر. ان دونوں کے ذریعے سے وہ بستی بسائی گئی. چنانچہ اس بستی کے بسنے کے بعد جب بستی میں ایک دوسرے لوگ آ کے بستی بس گئی اور وہاں وہ بڑے پلے بڑے ہو گئے، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو بھیجا کہ جاؤ ہمارے حکم پر چلنے کا نتیجہ صلہ ہم کیا دیتے ہیں دیکھو. وہاں جا کے دیکھے کہ ویرانے میں بستی بس گئی ہے، پانی کا بہترین چشمہ ہے، بچہ بڑا ہو گیا ہے. تو وہاں وہ اللہ کا شکر ادا کر کے سوئے تو خواب دیکھتے ہیں کہ فلما بلغ معه السعی، جب وہ لڑکا دوڑ بھاگ کی عمر کو ان کے ساتھ پہنچ گیا، قال یا بنی انی اری فی المنام، کہا بیٹا میں نے خواب دیکھا ہے، انی اذبحک، کہ بے شک میں تجھے ذبح کر رہا ہوں. فانظر ماذا تری، دیکھ تو کیا کہتا ہے، تیرا کیا خیال ہے. اب انہوں نے مشورہ نہیں مانگا تھا بچے سے، لیکن بچے کے سامنے اپنے خواب کا ذکر کر دیا. اس خواب کے بارے میں تیرا کیا احساس ہے یہ معلوم کرنا چاہا. تو اس بچے نے چھوٹتے ہی جواب دیا، قال یا ابت افعل ما تؤمر، ابا جان کر گزریے جس چیز کا آپ کو حکم دیا جا رہا ہے. اس سے معلوم ہوتا ہے کہ لڑکا نہایت ہی دانا فرزانہ تھا، اور ایک نیک صفت ماں کی گود میں پرورش پانے کی وجہ سے بہت ہی دیندار تھا. اس کو یہ معلوم ہو گیا تھا کہ پیغمبر کا خواب نہیں ہوتا، اللہ کا حکم ہوتا. جبھی تو اس خواب پر بچے نے یہ نہیں کہا کہ ابا جان خواب ہے، خواب کی کیا اہمیت. اس نے یہ نہیں کہا کہ ابا جان بچپن میں مجھے چھوڑ کے آپ چلے گئے تھے بے سہارا میری ماں کے ساتھ، اور اب میں بڑا ہو گیا ہوں اللہ کی مدد سے تو آپ مجھے ذبح کر رہے ہیں، بڑھاپے میں آپ کا دماغ تو نہیں چل گیا. یہ نہیں کہا. وہ سمجھ گیا کہ میرا باپ غیر معمولی انسان ہے، پیغمبر ہے اللہ کا، اور اس کو خواب غلط نظر نہیں آ سکتے. اللہ کا حکم ہے، لہذا جب اللہ کا حکم ہے تو جان دی ہوئی اسی کی تھی، اسی کی ہے. حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا. لہذا اس نے کہا کہ ابا جان کر گزری جو کچھ بھی آپ کو حکم دیا جا رہا ہے. یہ پڑھنے بولنے سنانے بہت آسان بات ہے، لیکن جس جان کا مطالعہ بات جس لڑکے سے تھا اس کا یہ کہنا یہ غیر معمولی کلام ہے. تو بیٹے نے جب یہ جواب دیا تو کیا خوشی ہوئی ہوگی باپ کو کہ میں جو صالح اولاد کے لیے دعا مانگا تھا اللہ نے میری دعا قبول کی، اور واقعی میرا بیٹا صالح نیک ہے. یہ ان کو یقیناً اس کو یقین ہو گیا ہوگا ان کی اس بات کا. چنانچہ بیٹے نے جب جواب دیا تو اس کے ساتھ یہ بھی کہا، ستجدونی انشاءاللہ من الصابرین، آپ دیکھیں گے کہ میں اللہ چاہے تو صبر کروں گا، مجھے صبر کرنے والوں میں سے آپ پائیں گے. مجھے ذبح کیجئے تو ایسا نہیں ہوگا کہ میں بے صبرا پر مظاہرہ کروں گا، میں انشاءاللہ صبر کروں گا. اور یہ بھی نہیں کہا دعوے کے ساتھ، ارے میں تو آپ کی دعا کے جواب میں پیدا ہوا ہوں، اور میں تو ایسی ماں کی گود میں پلا ہوں، میں تھوڑی موت سے ڈرتا ہوں، مجھے ذبح کر دیجیے. ایسا نہیں کہا، اللہ چاہے گا تو میں صبر کروں گا، اللہ کا حکم ہے، آپ اللہ کے حکم پر چلیے، کر گزریے. فلما اسلما وتلہ للجبین،
جب باپ اور بیٹے دونوں ہمارے حکم پر، اس حکم پر فرما بردار ہوئے. ارے اسلام کا لفظ استعمال کیا یہاں پر قرآن مجید میں، دونوں اسلام لائے، ترجمہ تو یہ ہے اس کا. جب دونوں اسلام لائے اور باپ نے بیٹے کو پیشانی کے بل پچھاڑ دیا. کیا اب تک اسلام نہیں لائے تھے کیا؟ یہ تو مسلمان تھے. اس سے معلوم ہے اسلام لانا لفظ جو ہے فرما بردار بننا، اطاعت گزار ہو جانا، حوالے ہو جانا، سپردگی اختیار کرنا. اسلام کے حقیقی معنی اس لفظ سے سمجھ میں آتے ہیں جب دونوں ہمارے اس خواب کے لیے سرے تسلیم خم کر دیے، ہمارے حکم پر چلنے کے لیے پوری طرح سے آمادہ ہو گئے، سرنڈر ہو گئے، اور باپ نے پیشانی کے بل بیٹے کو لٹا دیا. تب ہم نے ندا دی، وَنَادَيْنَاهُ أَن يَا إِبْرَاهِيمُ، ہم نے پکارا اے ابراہیم. اس سے معلوم ہوتا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نے ابھی چھری نہیں چلائی، قرآن کی آیتوں سے معلوم ہوتا ہے. لیکن ہم بچپن سے قصے سنتے رہتے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام بیٹے کو لٹا دیے، آنکھوں پہ پٹی باندھ لیے اور اس کو رسی باندھ دیے، اور اس کے بعد چھری چلا رہے تھے لیکن چل نہیں رہی تھی، چلا رہے تھے لگڑ رہے تھے لیکن نہیں لگڑ رہی تھی. اور بعض قول سناتے ہیں کہ گلے کو اللہ تعالیٰ اس وقت ان کے پیتل کی ایک پتھر لا کے رکھ دیے تھے وہاں پر. اللہ تعالیٰ کو اس سے محتاجی کی کیا ضرورت ہے صاحب، حکم دیے تو چھری نہیں کاٹتی. اب دوسرے لوگ یہ اس حیثیت سے بھی بیان کرتے ہیں ساری کائنات کی تمام چیزیں اللہ کے حکم کی تابع ہیں. آگ جلانے والی ہے، اللہ کا حکم تھا ابراہیم علیہ السلام کو نہیں جلائی. چھری کاٹنے والی چیز ہے، اللہ کا حکم تھا اسماعیل علیہ السلام کے گلے پر نہیں چلی. لہذا اللہ کو منا لو، ہر چیز تمہاری ہو جائیں گی، چیزیں تمہاری تابع دار ہو جائیں گی. اس طرح سے بھی لوگ بات کہتے ہیں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ اس میں اصل کلائمیکس کی بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے حکم پر، اللہ کی محبت میں دل پسند چیز کو قربان کرنے کے لیے ابراہیم علیہ السلام تیار ہو گئے. صرف آمدہ نہیں ہوئے، صرف اپنا کنسن نہیں دیا انہوں نے کہ میں ٹھیک ہے اوکے نہیں کیا کہ میں آپ کے حکم پہ جو چاہے کروں گا، ایک عہد نامہ لکھ کے نہیں دیا کہ آپ جو بولے میں کروں گا، کر کے دکھا دیا. خواب دیکھا تو دکھا دیا. خواب اشارہ ہے، اور وہ نازل ہونے والی وحی کے مقابلے میں تو درجہ اس کا کم. پیغمبروں کا ساتھ خواب وحی کی ایک قسم ہے بے شک، مگر جو وحی جلی آتی ہے فرشتہ لے کر، اس کے مقابلے میں تو اس کا درجہ کم ہی ہوگا. ہمارے پاس وحی کے ذریعے سے آئے ہوئے احکام قرآن نہیں، اس پر ہم عمل کرنے کے لیے تیار نہیں. ابراہیم علیہ السلام کو اشارہ خواب میں ہوا، اس پر بھی عمل کرنے کے لیے تیار ہے، تو کس درجے کا غیر معمولی ایمان تھا ان کو. ہمارے کو جو احکام آئے ہیں اس میں کہیں بھی اولاد کی قربانی کرنا نہیں ہے. جان انسانی جان کی حرمت ہے. اب کوئی مطالبہ ہم کو بال بچوں کو قربان کرنے کا نہیں ہے، مطالبہ بال بچوں کو خدا کا وفادار بنانے کا ہے، پیغمبر کا فرما بردار بنانے کا ہے، دین کا سپاہی بنانے کا ہے، دوزخ کی آگ سے بچانے کا ہے. ہم اس کے لیے تیار نہیں. پیدا ہوئے جب سے پیچھے پیچھے بھاگ رہے کرسچنوں کے کہ ہمارے بچوں کو شریک کر لیجیے، ہمارے بچے کو لے لیجیے، جو پہلے پیسے دیتے آپ پڑھائیے. ہمارے بچوں کو ان کے گودوں میں ڈال رہے ہیں. اللہ کے لیے قربان کرنا تو دور کی بات ہے، آج عیسائی مشتری کے گود میں ہم بچوں کو ڈال رہے ہیں. تو ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو لفظ جگر کو قربان کرنے کے لیے خواب کا اشارہ دیکھ کر بھی آمدہ ہو گئے. تو یہ آخری چیز تھی جو ابراہیم علیہ السلام کے امتحان کی کڑی کی، جس میں ثابت کیا ابراہیم علیہ السلام نے کہ سب سے زیادہ وہ اللہ کو چاہنے والے ہیں، سب سے زیادہ اللہ کی اطاعت کرنے والے ہیں، سب سے کٹ کر وہ اللہ کے ہو رہے ہیں. کسی چیز کی بھی دل کے اندر وہ محبت نہیں جو اللہ کی محبت ہے. اللہ کی اطاعت اور اللہ کے دین پہ چلنے کے لیے دعوت کا کام کیا انہوں نے، ہجرت کا کام کیا انہوں نے، استقامت کا مظاہرہ کیا انہوں نے، عزیمت کا مظاہرہ کیا انہوں نے، اور اللہ سے کی ہوئی عہد کو پورا کرنے کے لیے بیٹے کو قربان کر کے جو بھی اور درجے ہو سکتے تھے جس کے لیے کوئی الفاظ نہیں بولنے کے لیے، وہ تمام چیزوں کو ثابت کیا ابراہیم علیہ السلام نے. ان کو ہمارے لیے نمونہ بنایا اللہ تعالیٰ، ان کے نقش قدم پر چلنے کا، ان کی اتباع کرنے کا اللہ نے حکم دیا ہم کو. ہر سال اس قربانی کی ہم یاد مناتے ہیں، لیکن افسوس ہے ہمارے دل کے اندر اس قربانی کے ذریعے سے جو جذبات پیدا ہونا چاہیے وہ پیدا نہیں ہو رہے. ایک رسم رہ گئی ہے قربانی کی، لیکن اس کی روح نکل گئی ہے. اسی طرح سے تمام عبادات کا حال ہو گیا ہے کہ ہم بے روح قسم کی عبادتیں انجام دے رہے ہیں، اس کی روح ہمارے اندر سے نکل گئی ہے. ہمیں چاہیے کہ ان آیات کے ذریعے سے جو سبق مل رہا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کے اشارے پر اپنے اکلوتے لڑکے کو قربان کیا، جانور کو نہیں، بیٹے کو. بیٹا بھی وہ
جو اکلوتا تھا، اکلوتا بھی وہ جو بڑھاپے میں ہوا تھا، اور وہ بھی وہ جو دعاؤں کے جواب میں پیدا ہوا تھا، اور وہ بھی دعائیں یہ تھی، مقصد یہ تھا ان کا کہ ان کے بعد ان کی جگہ دین کا کام کرنے کے لیے اس کو سرمایہ کے طور پر چھوڑ کے جانا چاہتے تھے، اس کو قربان کر دیں۔ چلو بھائی 10-12 بیٹوں میں سے ایک بیٹے کو قربانی کرنے کی بات کی، ایسا نہیں تھا، اکلوتا دین کی خاطر کام کرنے کے لیے جس کو ارمانوں سے انہوں نے پالا پوسا تھا، دعا مانگی تھی، اور اللہ نے جس کی حفاظت کر کے غیر معمولی طور پر مکے کے اندر پرورش کا انتظام کیا تھا، بستی بسا دی تھی، ایسی غیر معمولی نشانی والے بیٹے کو قربان کرنے کے لیے تو تیار بھی ہو گئے، لوگوں کی آنکھوں سے بچا کے پہاڑ پہ لے کے بھی گئے اور لٹا دیے چھری چلا دیے۔ تب اللہ نے ندا دی، ونادیناہ یا ابراہیم، ہم نے ندا دی اے ابراہیم، قد صدقت الرؤیا، بے شک تم نے خواب کو پورا کر دیا۔ تو اس پہ یہ نہیں کہا کہ ٹھہرو تم قربانی مت کرو، روکا نہیں، یہ بھی نہیں کہ ہم نے اس سے پہلے حکم دیا اللہ نے قلنا یا نار کونی بردا وسلاما سلاما علی ابراہیم، ہم نے کہا اے آگ تو ٹھنڈی ہو جا، ابراہیم کے واسطے سلامتی بن جا۔ تو یہاں ایسا نہیں ہے، ہم نے حکم دیا اے چھری تو منڈ ہو جا، مت چل اس کے گلے پر، یہ نہیں کہا اللہ تعالیٰ، ہم نے خود اللہ تعالیٰ نے روکا ان کو۔ اللہ تعالیٰ نے خواب دکھایا تھا، خواب کے مطابق عمل کرنے کے لیے آخری لمٹ تک تیار ہو گئے تھے، تب اللہ تعالیٰ نے ان کو پکارا۔ اللہ کی پکار پر تو وہ متوجہ ہونے والے تھے، استجیبوا للہ وللرسول، اللہ اس کے رسول کی پکار پر لبیک کا حکم ہے۔ پیغمبر حضرت ابراہیم علیہ السلام سے بڑھ کر اللہ کے حکم پر کون چلنے والا ہو سکتا تھا؟ اللہ تعالیٰ نے ان کو پکارا کہ تم نے خواب کو پورا کر دیا۔ انا کذالک نجزی المحسنین، ہم نیکوکاروں کو اس طرح سے بدلہ دیا کرتے ہیں۔ مطلب یہ ہوا اس سے کہ ابراہیم علیہ السلام نہایت نیکوکار تھے، اور ان کو بڑی بڑی آزمائشیں آئی تھی، لیکن آزمائشوں پورے اترنے والے محسنین کو اللہ تعالیٰ بدلہ دیتے ہیں کہ ان آزمائشوں سے خیریت سے نکال لیتے ہیں، بچا لیتے ہیں۔ گویا اللہ تعالیٰ نے خود بچے کو بچا لیا۔ ان ھذا لہو البلاء المبین، یہ بہت بڑی آزمائش تھی۔ آزمائشیں تو کئی ہیں ان کو، باپ قوم قبیلے کی طرف سے مشکلات، آگ میں پھینکا جانا، بستی سے نکالا جانا، اور پوری دنیا میں پھرتے رہنا لیکن کوئی بڑھاپے کا سہارا، اولاد نہ ہونا، 90 سال کے بعد اولاد ہونا، پھر اس کو لے جا کر میدان میں ایک ویرانے میں چھوڑ دینا، اپنے آنکھوں سے جدا کر دینا، دور کر دینا، یہ سب آزمائشیں تھی۔ یہ پوری آزمائشوں میں اترے، یہ آخری آزمائش کے بارے میں فرمایا کہ بہت بڑی آزمائش تھی۔ تو اسلام پہ چلنے والوں کے لیے آزمائشیں ابھی بھی آتی ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کے بارے میں بھی فرمایا ہے وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ، ہم ضرور آزمائیں گے ایمان والوں کو، خوف سے، خطرے سے، بھوک سے، پیاس سے، جان مال کے نقصان سے، آمدنیوں کے گھاٹے سے، اور باغ بغیچے کی بربادی سے، ان تمام آزمائشوں سے گزرنا پڑے گا۔ الف لام میم احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون، الف لام میم، کیا لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یوں ہی ان کو چھوڑ دیا جائے گا کہ اتنا کہنے پر کہ ہم ایمان لائے اور ان کو آزمایا نہ جائے گا؟ وَلَقَدْ فَتَنَّا الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ، حالانکہ پہلے جو لوگ گزر چکے سب کو ہم آزما چکے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام کو سب سے بڑھ کے آزمایا گیا۔ دنیا میں سب سے زیادہ آزمائش پیغمبروں کی ہوتی ہے، اور پیغمبروں میں یہ بڑی آزمائش تھی، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے اللہ کے راستے میں جتنا ڈرایا گیا اتنا کسی کو نہیں ڈرایا گیا۔ تو جن کا ایمان جتنا مضبوط ہوتا ہے اتنی آزمائش ان کو آتی ہے۔ لہذا آزمائشیں جب آتی ہیں تو کیا طرز عمل ہونا چاہیے؟ استقامت، ثابت قدمی، اس کا مظاہرہ ہونا چاہیے۔ ثابت قدمی اور استقامت کے مظاہرے کی تربیت کے لیے قربانی ہم ہر سال کرتے ہیں، اور یہ دعا کرتے ہیں کہ اس کے ذریعے سے اے اللہ آج ہم اس جانور کو جو آپ کا دیا ہوا ہے، آپ ہی کے راستے میں ہم قربان کر رہے ہیں، اور یہ جان اس کی جا رہی تھی، تڑپ رہا، پھڑک رہا ہے، کبھی اللہ آپ کے دین کے لیے ہماری جان کا مطالبہ ہو، ہماری اولاد کی جان کا مطالبہ ہو تو ہم قربان ہونے کے لیے تیار ہیں۔ یہ پیشکش خدا کی طرف سے ہم کرتے ہیں۔ ہندوستان میں رہنے والے مسلمانوں کو تو ہمیشہ فسادات کا سامنا کرتے رہنا پڑتا ہے۔ فسادات میں کوئی زخمی ہوتا ہے، خون بہتا ہے، کوئی تڑپتا ہے، کسی کا ہاتھ کٹتا ہے، کسی کا پیر کٹتا ہے، اور مسلمان کو جہاد کرنا ہے۔ ساری دنیا میں ہمیشہ قیامت تک کے لیے جہاد ہے۔ جہاد میں آدمی کی جان جاتی ہے، گولا بارود، خون، ہر چیز کے اندر آدمی کو زندگی گزارنا پڑتا ہے۔ تو یہ سارے مناظر دیکھ کے آدمی کے اوسان خطا نہ ہو، ہمت اس کا ساتھ نہ چھوڑے، ایسے میں ثابت قدمی کا مظاہرہ کرے، اس کی تربیت کی قربانی سے بھی ہوتی ہے۔ جب ہم گرم گرم بہتا ہوا خون دیکھتے ہیں، جانور کو اپنے گھر میں ذبح کر کے اس کا تڑپنا پھڑکنا دیکھتے ہیں، تو اس کے ذریعے سے ہماری یہ تربیت ہوتی ہے ذہنی طور پر، فکری طور پر، کہ خدا کے دین کے لیے ہم کو، ہمارے گھر والوں کو بھی آزمائش کا سامنا کرنا پڑے،
इस तरह से कुर्बान होना पड़े तो हम कुर्बान हो जाएंगे, मत अपने आप को बचा के नहीं रखें। ये जज्बा अगर कुर्बानी के साथ पैदा हो रहा है तो इंशाअल्लाह हम ये कुर्बानी हमारी कामयाबी, क्योंकि कुरान में लिखा हुआ है ला यनालुल्लाहु लुहुमुहा वला दिमाउहा वलाकिन यनालुहु तक़वा मिनकुम। अल्लाह को कुर्बानी के जानवरों का खून गोश्त नहीं पहुंचते, बल्कि कुर्बानी के जरिए से दिलों का तक़वा पहुंचता है, हमारे दिलों की कैफियत पहुंचती है। लिहाजा दिलों की इस कैफियत को पैदा करने के लिए सदका, खैरात, रुकू, सजदा, तवाफ ये सब भी इबादतें हैं, मगर वो चीज जो एक जान को जुबा करके उसका खून बहाने से हासिल होती है वो सिवाय कुर्बानी की तौर जरिए से नहीं हो सकती। इसलिए कुर्बानी मशरूर की गई। अब जो लोग ये कहते हैं सब कुर्बानी के जरिए से क्या है, गंदगी फैलती है, जानवरों का इस तरह से इस्तेहसाल होता है, लोग असली घी दूध दही के लिए तरस जाते हैं, कीमतें बढ़ जाती हैं, क्या जरूरत है, इतने पैसे तो आप बेवाओं, यतीमों, मिस्किनों के लिए कोई फंड खोल दीजिए, उसमें लगा दीजिए, इंसानों का भला हो जाएगा, जानवरों का गला काटे बगैर भला हो जाएगा। तो ये जो अहिंसा की बातें कहते हैं लोग, उनको नहीं मालूम कि अल्लाह ताला हमारे अंदर क्या जज्बात पैदा करना चाहता है। जिस कौम को जिहाद करना है कुर्बानी देंगे तो जिहाद का जज्बे की आबियारी होगी, नहीं तो नहीं होगी। और कुर्बानी के मौके पर अपने हाथ से कुर्बानी, अपने घर में कुर्बानी, बाल बच्चों के सामने कुर्बानी और शऊर के साथ कुर्बानी, बल्कि जानवर पहले से खरीद के पाल के पोस के उसको खिला पिला के तैयार करके देंगे कुर्बानी, उससे अपने आप से मानूस करके, तो जो जज्बात पैदा होंगे वो पैसे मदरसे को दे देने से, बैतुल माल वालों को पैसे देकर कुर्बानी करने से जज्बात पैदा नहीं हो सकता। इसलिए शरीयत में किसी अमल के लिए जो तकाजे उसके शरायत होते हैं ना, वो शरायत बड़े अहमियत के हामिल रहते हैं। अब वो आखिरी चाराकार के तौर पर जाहिर है, कॉम्प्लेक्स में रहने वाले तो घर में बकरा नहीं ला सकते, काट नहीं सकते, बल्कि घर में को मर गया तो वसूल नहीं दे सकते वो लोग, उनके लिए तो कहीं ना कहीं इंतजाम करना ही पड़ेगा बाहर मदरसों में या किसी और जगह पर। लेकिन होना ये चाहिए कि जो कुर्बानी इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने अपने बेटे की अपने हाथ से देना चाहिए थी अल्लाह के इशारे पर, जानवर की कुर्बानी कम से कम हम तो अपने हाथ से दें। तो फरमाया ये बहुत बड़ी आजमाइश थी। वो फदैनाहु बिज़िब्हिन अज़ीम, हमने एक बड़ी कुर्बानी देकर, फिदिये में देकर उस बच्चे को छुड़ाया। वो जन्नत से भेजा हुआ एक दुम्बा था जिसके सींग काबतुल्लाह में टंगे हुए थे एक मुद्दत तक, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने तक। बाद में काबे को एक दफ़ा किसी हादसे में आग लग गई थी तो सिंग उसमें जल गया। मगर ये नहीं है कि जानवरों के सिंग वगैरह निशानी के तौर पर रखे जाएं, वो चूंकि जन्नत से आया हुआ दुम्बा था, पहली कुर्बानी थी, शायद लोगों ने यादगार के तौर पर रखा होगा, तो बड़ी कुर्बानी देकर अल्लाह ने बच्चे को छुड़ाया। और तरकना अलैहि फिल आखिरीन, हमने इसको बाद के लोगों में बाकी रखा। क्या बाकी रखा? तो इब्राहिम अलैहिस्सलाम और इस्माइल अलैहिस्सलाम के नाम को बाकी रखा, या उनके आमाल को बाकी रखा, या कुर्बानी को बाकी रखा। तो ज्यादा करीब बात यह है कि कुर्बानी की यादगार को बाकी रखा। सलामुन अला इब्राहिम, सलाम हो इब्राहिम अलैहिस्सलाम पर, कज़ालिका नज्जिल मुहसिनीन, और हम इसी तरह से नेकोकारों को बदला दिया करते हैं। अल्लाह ताला के जो बंदे अल्लाह के हुक्म पर चलते हैं तो अल्लाह ताला उनको बेसहारा नहीं छोड़ता, अल्लाह ताला उनकी मदद करता है, आजमाइशों से खैरियत से निकालने के लिए इंतजाम करता है। जो अल्लाह के लिए कदम बढ़ाते हैं, जो अल्लाह के लिए खर्च करते हैं, जो अल्लाह के लिए हो जाना चाहते हैं, अल्लाह ताला उनको बेसहारा नहीं छोड़ता। फरिश्तों को उतारता है जो कहते हैं कि नहनु औलियाउकुम फिल हयातिद दुनिया, हम दुनिया की जिंदगी में तुम्हारे मददगार साथी हैं। तो इस तरह से हम नेकोकारों को बता देते हैं, इन्नहु मिन इबादिनल मोमिनीन, बेशक वो हमारे मोमिन बंदों में से थे। हम भी मोमिन हैं, वो भी मोमिन थे। उनका ईमान कैसा था, हमारा ईमान कैसा है, तो हमें चाहिए कि वैसे ही मियारी ईमान को अपने अंदर पैदा करने की कोशिश करें। वो बशरनाहु बिइस्हाक़ नबिय्या मिन सालिहीन, इसके बाद इसहाक़ अलैहिस्सलाम की पैदाइश की उनको बशारत दी गई जो नेकोकारों में से नबी होंगे। मालूम यह हुआ कि कुर्बानी के बाद, वाक़े के बाद इसहाक़ अलैहिस्सलाम पैदा हुए हैं, लिहाजा कुर्बानी इस्माइल अलैहिस्सलाम की हुई थी। सारी दुनिया के यहूदियों और ईसाइयों ने इस्माइल अलैहिस्सलाम के बजाय इसहाक़ अलैहिस्सलाम को ही ज़बी करार देते हैं, ताकि वो अपने नस्ल की बरतरी साबित करें कि हम उस पैगंबर की औलाद में से हैं जिसको अल्लाह के इशारे पर कुर्बान करने के लिए इब्राहिम अलैहिस्सलाम पहाड़ पे ले गए थे, ये बताने के लिए, ये फख्र और गुरूर के लिए। हालांकि हकीकतन बनी इस्माइल में से हम लोग हैं, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं, तो इस्माइल अलैहिस्सलाम थे जिनको ज़ुबा करने के लिए लेके गए। मर्द हसद की वजह से उनका नाम बदलने के लिए वो मुकाम का नाम तक बदल दिया। मरवा के पहाड़ी पर ले गए थे इब्राहिम अलैहिस्सलाम को, इस्माइल अलैहिस्सलाम को,
इब्राहिम अलैहिस्सलाम ज़ुबा करने के लिए, सफ़ा मरवा की पहाड़ी, मिना के मैदान को नहीं लगे थे, मरवा की। तो मरवा का नाम बदलकर मोर्रा कर दिया उन्होंने, ताकि मोरा जो मुकाम है वो मुकाम फलस्तीन की तरफ कहीं है, मक्के में नहीं है। मक्के की सरजमीन, वहां की पहाड़ियों के नाम तक बदल दिए उन लोगों ने, महज ये साबित करने के लिए कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी पैगंबर नहीं है, जिनका जिक्र उनके पास एक नबी आने की हैसियत से हो रहा था। ये हसद की बुनियाद पर कर रहे हैं, लेकिन कुरान ने बता दिया कि बाद में ईसा अलैहिस्सलाम की विलादत की खुशखबरी दी गई। जो बाद में पैदा हुआ कुर्बानी के वाक़े के बाद, तो उनका नाम इसहाक है। ज़ाहिर है इसहाक अलैहिस्सलाम में ही तमाम पैगंबर आए बाद के बहुत, लेकिन कुर्बानी उनकी नहीं दी थी, इस्माइल अलैहिस्सलाम की। व बारकना अलैहि व अला इसहाक, हमने बरकत दी उनको और इसहाक को। व मिन ज़ुर्रियतिहिमा, अब उनकी औलाद में से मुहसिनुन, नेकोकार हैं कुछ लोग, व ज़ालिमुन लिनफ्सिहि मुबीन, और कुछ लोग अपने नफ्सों पर जुल्म ढाने वाले। तो मालूम ये हुआ कि इब्राहिम अलैहिस्सलाम, इस्माइल अलैहिस्सलाम, उनके जो वाक़यात हैं, उन वाक़यात में जो हिस्से का इख्तिताम है कि उनकी नस्ल में नेकोकार भी हैं, गुनाहगार भी हैं। इस पर बात को ख़त्म किया गया। अब अपना जायज़ा हमको लेना है कि हम नेकोकारों में शामिल हैं या गुनाहगारों में शामिल हैं। नेकोकारों में शामिल हैं अगर, और वो मेयार पर पूरे उतरते हैं जो इब्राहिम अलैहिस्सलाम के आमाल में से हैं, तो हमें अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए। और अगर ऐसा नहीं है तो हमें तौबा करना चाहिए, अल्लाह की तरफ पलटना चाहिए। अब इब्राहिम अलैहिस्सलाम की जो नेकियां थी, तो उसमें चंद जो अखबार दावत के मुख्तलिफ मज़ामीन के मुताले के बाद जो मालूम हो ये है कि अल्लाह की इताअत, अल्लाह की खातिर हर चीज़ की कुर्बानी, कौम, कबीले, मुल्क और हत्ता कि अपनी आल औलाद को कुर्बान करें, अल्लाह के दीन की खातिर सब्र, और अल्लाह के दीन की दावत के लिए अज़्म, और अल्लाह के दीन की राह में आने वाली आजमाइशों पर इस्तिक़ामत। फिर दावत तौहीद और शिर्क की मजम्मत, हर किस्म के शिर्क को दुनिया से उखाड़ फेंकने के लिए उन्होंने जिद्दोजहद की। उसकी खातिर इस दावत के लिए हिजरत की, इस दावत का मरकज़ बनाने के लिए दुनिया की सबसे पहली मस्जिद तामीर की बैतुल्लाह को, और ये हज के बानी हैं, और अल्लाह ने इसलिए सारी दुनिया को उनको इमाम बनाया। हमको भी अल्लाह ने इस उम्मत को भी इमामत का मुकाम दिया है। वकज़ालिक जअलनाकुम उम्मतन वसतन लितकूनु शुहदा अलन्नास, हमारे बगैर किसी इम्तिहान और आजमाइश के अल्लाह ने इमामत का मुकाम सारी कौमों के मुकाबले में हमको दिया है। लेकिन ये इमामत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को ये तमाम औसाफ के बाद मिली थी। वो औसाफ हमारे अंदर भी पैदा हो तभी इमामत का अदा कर सकते हैं। इसके बाद ये कुर्बानी अब हमको जो यादगार याद दिला रही है वो तजदीद अहद इताअत है। यानी हम जो कुर्बानी कर रहे हैं तो उस कुर्बानी के जरिए से अपने अहद को, अल्लाह की बंदगी के, उसकी इताअत के अहद को ताज़ा करने के लिए कुर्बानी कर रहे हैं हम, और उसी अहद की इताअत के लिए इस्तिक़ामत का मुज़ाहरा करने, उसकी बंदगी पर कायम रहने, सुन्नत इब्राहिमी की तकमील के लिए, सुन्नत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तकमील के लिए कुर्बानी कर रहे हैं। अल्लाह हम सबको कुर्बानी के जज्बों के साथ ही कुर्बानी करने वाला हमको बना दे। उस मौके पे जो दुआ पढ़ी जाती है वो दुआएं 2-3 हैं, आज तफसीर में पढ़ के सुनाई गई हैं। तो उसका खुलासा भी यही है कि कुर्बानी के मौके पर नमाज और तमाम इबादतों, जीने और मरने के तमाम चीज़ों को अल्लाह के लिए होने का, अल्लाह के लिए नामजद करने का याद। लिहाजा जब अल्लाह के नामजद हम कर रहे हैं तो फिर उसको बचा के रखना, अपने खातिर, अपने बाल बच्चों के खातिर उसको सैंत के रखना नहीं चाहिए, हर चीज़ अल्लाह के लिए लगाना चाहिए। अल्लाह हम सबको तौफीक दे। हमारे